جلدی فوری سارے لائٹاں جلا کے ترانا سنو پہلی باری مولانا لندن اتن اتو نہ بھر کے بھیجا پہلی باری تو آنو سنا رہے لائٹاں جلا دو اس سے ذوق شوق نہ لائٹاں جلا کے لہراؤ لڑے لگ جا مدنی ماہی دے گلتے بادے بچ ڈیرے نے اس پری چیزیں بدلے تو اپنا اس پری چیزیں بدلے تو اپنا جنت دا ٹکٹ کٹاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا پرچی کوئی عام نیوں میں دور کرے گی باطلوں پرچی کوئی عام نیوں میں دور کرے گی باطلوں پرچی پہلے داران دسوں مساجد قاتل نو پرچی پہلے داران دسوں مساجد قاتل نو دے ووٹ نبی دے عاشقانو دے ووٹ نبی دے عاشقانو لبیک دے نعرے لاندہ جا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا اے بلا اے عزم و عشد ان نبی دے نال وفا کریے اے بلا اے عزم و عشد ان نبی دے نال وفا کریے اس ووٹ دی کی حیثیت اسی اپنی جان فدا کریے اس ووٹ دی کی حیثیت اسی اپنی جان فدا کریے اس کبر زنیری دی خاطر اس کبر زنیری دی خاطر کچھ نور تیار کماندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا منصور اپنا رضوی ان تخت تے دین روڑا ان تخت تے دین روڑا دستور لے آنا آقا جن محشر بیچ بچانا دستور لے آنا آقا جن محشر بیچ بچانا صدیق عمر سے مانگو تو صدیق عمر سے مانگو تو نبی پاک کو سب لٹاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا تو مور کرے لٹلاندا جا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سب بیٹھے ہو نہیں سچ سامنے تھوڑا جا خالی کرو سامنے جگہ جڑی ہے نا اس سائڈ سے آ جاؤ اس سائڈ سے سائڈ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام حضرات خانہ حضرات مجھے سفر میں مسلسل تقریباً 17 گھنٹے ہو گئے اور میں نے ابھی نیند بھی نہیں کی بس نمازیں پڑھی ہیں پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں کمر بھی سنگی نہیں کی تو آپ حضرات اگر کھا جائیں تو دعا مانگ دیتے ہیں مجھے تو کوئی پسند نہیں ہے ایسے نہیں پورے ہاتھ ایسے اٹھا کر ایسے ہاں یہ قبلہ پیر طریقہ درابر شریعت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی آپ بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ سید ہیں تو آپ ہی یہ بات کر سکتے ہیں میری تو آمدنی ہضم نہیں ہو رہی چودھری علامہ الدین زمان بھٹی صاحب چودھری علامہ شاہ چشتی صاحب چودھری پیر صاحب علماء بھٹ کہنے والی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے اللہ اکبر اگر پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو کشمیر واپس آ جائے گا برما کی چیختی بچیوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی کیونکہ مولوی خادم کی روٹی کا پتہ چل گیا شرم نہیں آتی تمہیں جو باتیں کر رہے ہو تو یہ کوئی مسئلہ ہے مولوی خادم روٹی کیا کھاتا ہے ایک روٹی صبح کھاتا ہے شام کو کھاتا ہے اور میں نے اچار رکھا ہوا ہے اپنے گاڑی میں راستے میں جہاں بھوک لگتی ہے روٹی میرے پاس لاؤں تو میں کہتا ہوں اس تندور سے 2 روٹیاں لاؤ تو میں اچار کے ساتھ کھا کے پھر میں ٹکری کر دیتا ہوں پھر گھر چلا جاتا ہوں
یہ کوئی بات ہے کرنے والی جو بات پیڑا ہو اور تے پھکیاں ہو. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مولوی خادم کی روٹی کہاں سے آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ہمارے بچے نوجوان گلی محلے میں جب کہتے ہیں نا دین آیا, نیچے سے لے کر اوپر تک کہتے ہیں جب دین آیا تو ہمارے پیسے پھر کہاں سے آئیں گے, ہماری لوٹ مار کدھر سے آئے ہوگی. یہ اصل مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بن گیا, پورے ٹرمپ تک یہ مسئلہ بن گیا. ورنہ اتنے جملے سے, اور یہ مقبول جان تو نہ ملا ہے نہ پیر ہے, اس بیچارے کو جہاز پر نہیں چڑھنے دیا. جرم کیا ہے کہ تو ختم نبوت کا نام کیوں لیتا ہے؟ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ وَلَن تَرْضَىٰ, یہ اللہ رسول کا فرمان ہے, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرے حبیب اپنی امت کو دس دو قیامت تک کہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. پاکستان نہ راضی ہوئے 60,000 اپنے بندے مروا کے, اپنی جناب سارا کچھ زمینہ دے کے, سارا کچھ افغانستان اپنے ہاتھ نال برباد کروا کے, آفیہ صدیقی پرویز مشرف اپنی دھی ہاتھ نال بیچی, بش نو مسلمانہ دیا دھیاں دے ڈانس میں کھائے انہوں نے. آخر والی بش 2006 جایا مارے چھتے ننگیا کر کے پرویز مشرف مسلمانہ دیا دھیاں نچائیاں. پھر بھی بش اینڈ اڑ کے چٹکی مار کے گیا, انہیں کہا لانتی ہو میں ہی تو دیکھنا سی تو سا دھیاں ننگیا کدوں میں کھانے. امریکہ راضی ہو جائے دھیاں بھی ننگیا میں کھائیں. قرآن کا جو فیصلہ ہے میرے حبیب انہوں دس دو, ایک کبھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ. ایک صورت راضی ہو جان گے جب تو اسلام چھڑ کے یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. مولانا کو اتنا اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے پتہ ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے دو گستاخ جو ابھی زندہ ہیں برطانیہ میں, تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی, دونوں کی میں اگر ایک ایک گستاخی بیان کروں نا تو آپ مجھے یہاں قتل کر دیں, مجھے قتل کر دیں کہ جی انہوں نے تو بکواس کی, آپ نے سٹیج پر یہ بات کیوں سنائی. اور ان دونوں نے اس کے کاندھے پر رکھ کے ہاتھ فوٹو کھچائے اس لڑکی نے. دنیا کے سب سے بڑے استاد اس وقت دنیا میں موجود ہے. ہاں جی, دونوں نے اس کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھے اور تصویر بنوائی. تو اس لیے پورے کفر کو بھی یہ عورت, یہ بچی, یہ میں اس کو کیا کہوں, میں میری زبان نہیں ہے, میں ایسی, میرے بارے میں تو پہلے یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے. گالیاں نہیں دیتا, مولوی خادم آئینہ دکھاتا ہے. گالیاں تو میں گالیاں نہیں دیتا, میں تو ان کو آئینہ دکھاتا ہوں. جب یہ آئینہ دیکھتے ہیں نا تو آئینے میں دیکھتے ہیں ہم غدار ہیں, ہم ناموس رسالت کے غدار ہیں, ہم ختم نبوت کے غدار ہیں, ہم نے مسجدوں سے سپیکر اتارے, ہم نے ایسے سیدوں کو جیلوں میں رکھ کے ان پر ظلم و ستم کیے, ہم نے مولوی خادم جیسے معذور بندے کو جیلوں میں گھسیٹا اور پانی تک جیلوں میں نہیں دیا. جب ان کو آئینہ نظر آتا ہے نا کہ ہم غدار ابن غدار ہیں اور ہم رسول اللہ کے دین کے بہت بڑے ڈاکو ہیں, جب ان کو شیشے میں آئینہ نظر آتا ہے نا بھوش, تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں آئینہ توڑ دو, آئینے کو وہی کچھ دکھانا تھا نا جو تمہاری شکل ہوگی. میں کسی گالیاں نہیں دیتا, میں تو پاگل ہوں گالیاں. یہ میرے جو جذبات ہیں نا یہ رسول اللہ کی محبت میں ہیں, اور رسول اللہ ان جذبات کو خود پسند بھی فرماتے ہیں. ہاں جی, اس پر میرے پاس سینکڑوں دلائل ہیں, دلائل کی تو بات ہی نہیں ہے. جس بندے کو ابھی تک مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا تو میں اس کو کیا کہوں. مولانا روح فرماتے ہیں ہر قرا روح بہبود نبوت, دیدہ نے روح نبی سود نبوت. یہ ساڑیاں گلا یہ نہیں تسی پریشان ہویا کرو کہ فلانے کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا. مولانا روم قلم توڑ دیتی, فرمایا جس کی فطرت گندی ہو نا اس کو تو نبی کا صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی. جس کے اندر گندا ہوئے نا وہ تو پیچھے نمازہ پڑھ کے بھی بڑی مان رہا ہے. ہاں جی, اس واسطے سانو کدی نہیں پریشانی ہوئی تو بندہ ختم نبوت حملے تو بعد پھر انہوں نے کھڑے ہو. ہاں جی, میں کدی نہیں پریشان ہوئی. میں کہتے ہیں پیچھے نمازہ پڑھ کے کہ منافق رہے کہ صدیاں بعد آج کیڑا مسئلہ ہے.
بہت خوب بہت اعلیٰ ہاں جی بالکل میں جڑے بندے اجے بھی کروڑواں حصہ بھی انہوں نے بارے نرم گوشہ رکھتے ساڑا انہوں نے کوئی تعلق نہیں نہ میری انہوں کوئی تقریر فائدہ دے گی میرا وہ تقریر ایسے بندے کو ساڑی سنن آڑی نہیں چاہی تھی تو جنہاں نو راضی کرنا ہے تو راضی کر اسی جنہاں نو راضی کرنا ہے اسی راضی کر بس اس واسطے توجہ جی توجہ اور بچے سن کر انج نہیں اور مسئلہ اسی ہے نا بچے نوجوانہ نے چہرے چمک اٹھے تسی ہاتھ چاہو نا سارے ذرا ادھر تصویر بنواؤ تو تواڈے ہاتھاں دا نور بھی شک ویکھنا این ہاتھ چاہو این کر کے این چاہی رکھنا تسی پھر ادھر تصویر اپنی بنواؤ تو پھر ویکھنا بھئی نور کتنا تواڈے ہاتھاں چاہ جائے صرف حضور واسطے تسی ہاتھ چاہیں توجہ جی بات سنو اب میں نعرہ خود لگوانا قیامت والے دن یہ زبان بند کر دیتی جائے گی سورہ یاسین شریف تو تسی سارے پڑھ دو نہیں پڑھ دے تو پڑھیا کرو اے ہاتھ بول پڑھ گے کوئی ہاتھ بولے گا کہ رشوت رہی زبان سے بند ہوئے گی ہاتھ گواہی دے گا کتنا حرام پیسہ کمایا کوئی کہے گا انہیں سود کھادا کوئی کہے گا غیر محرم عورتوں نے انہیں ہاتھ لایا کوئی کہے گا انہیں غلط طریقے نہ فلانا بٹن دبایا یہ ہاتھ بول پڑھ گے قیامت نو اسی قوم نو غلط راہ لایا لوگ کہتے ہاتھ قیامت نو دائیں گے یا اللہ اے بدکار سی یا اللہ اے رشوت خور سی یا اللہ اے سود کھاندا سی اے غیر محرم عورتوں نو ہاتھ لاندا سی اے گندے کرتوت کردا سی ہتھاں نال اسی قوم نو کدھر لایا کہ قیامت والے دن تواڈے تے میرے ہاتھ بول پڑ گے یا اللہ انہیں تے اس ہاتھ چک کے لکھ والی کیسی لبیک یا رسول اللہ یہ آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے جب آپ اٹھتے ہیں نا تو یہ پاؤں کہیں گے سانگلہ ہیل کے جلسے میں یہ پاؤں کہیں گے ہم چل کر بھی گئے تھے اور ختم نبوت کا نعرہ بھی لگایا تھا ہم نے قوم کو غلط طرف نہیں لگایا اور میں نوجوان بچوں سے ایک بات کرنے لگا ہوں بہت سارے آپ کے چاچے کسی پارٹی کے چمچگیر ہوں گے مامے بہت سارے ٹٹو بنے ہوئے ہوں گے سیاسی جماعتوں کے ہو سکتا ہے آپ کا ابا بھی کسی جماعت کا ممبر ہو سکتا ہے آپ کی ماں بھی کسی سے متاثر ہو سکتا ہے آپ کا بھائی بھی کسی سے متاثر ہو میں آپ کو ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں اور یہ نسخہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ ماما کل کرے انہیں کہا مامے تو ماما ضرور ہے چاچے تو چاچا ضرور ہے اور لالا تو بھائی ضرور ہے اور ابا تو ابا ضرور ہے اور ماں تو ماں ضرور ہے لیکن سن میں نے کلمہ محمد عربی کا بس نہ کسی کو گالی دینی ہے این جب ایک تُسے ٹکا کے گل کی تھی نا لگ پتے جان گے ایسا گل ہے جیڑی پریشانی کہنے جی لبیک سیاسی نعرہ ہے میں کہا بچے بھاوے سیاسی ہے تو ثواب ضرور لگتا ہے بھاوے سیاسی ہے لیکن ثواب ہے ضرور لگتا ہے جیڑے تسی کہنے نا فلانا آیا اتھے بھی لعنت قبر بھی لعنت
حشر اتنی لعنت جڑا نعرہ اسی لا رہے ہیں پتر تسی جڑیاں شراباں پیندے ہو نا ایک دن دے نشہ لگدا ہے جب موتر کوئی باہروں آیا ہوئے تو ہو سکتا ہے اس موتر کا نشہ زیادہ ہوئے پاکستان دی دیسی شراباں جڑیاں تسی پیندے ہو نا جڑا تانوں خطرہ لائے تو ہے کھڑا کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولوی خادم کے روٹی کا مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں زرداری نے جو بوتل پیا ہے نا اس کو خطرہ لائق ہو گیا ہمارے حلوے کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارا حلوہ تو انگریز بھی بند نہیں کر سکا تم کا مطلب ہمارے حلوے کے بارے میں باتیں کرنے والا آج پاندی جا گیا ہو پہلا جب ہم مہنگائی ہوئی تو بدام نہیں پاواں گے اور کی ہوئی گالے کرنے والی مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے یہ سوال ہے قوم کا میں تو 1974 جون سے لے کر آج مارچ 29 مارچ ہو گئی میں تو 1974 جون سے لے کر 29 مارچ تک اپنی ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے بیٹھا میں بیٹھا ہوں میں لاہور رہتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو آج عمرے پر بھی نہیں جاتا مطلب ایک کوئی نہ سمجھے کہ مولوی ڈر کے دناس گیا میں تو آج عمرے سے بھی نہیں جانا میں اس ڈر تو بھی نہیں جانا مطلب ایک پیچھے تاڑی مارا نو ناس گیا میرے گردے نے درد ہویا میں کہ اسپتال داخل ہو میں کہا میں دھرنے تو بعد میرے اتنے پانی کا بھی مسئلہ رہا یعنی میں پیندا نہیں سی زیادہ تو گردے میرے درد شروع ہو گیا بڑا شدید درد میں نے کہنے لگے فلانا ٹیسٹ کراؤ اسپتال ہی داخل ہو میں اپنے گردے میں کر کے ہاتھ رکھ کے میں کہا سدھے ہو جاؤ سنے میرے کو کوئی ٹائم کوئی نہیں ٹیسٹ پوسٹ کراؤں گا میں کہا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ٹیسٹ کراؤں کہ تسی سدھے ہونا ہے سدھے ہو جاؤ ورنہ میں پہلے لتن دیتی بیٹھا تو انو میں دے رہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا پہلے نالوں بھی تیز ہوگا میں کوئی ٹیسٹ نہیں کرا میں فلانے ٹیسٹ کرا میں فلانے ٹیسٹ کرا پتروں ٹائم ہی کوئی ٹیسٹ کرا حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہماری خاتم اسپتال ہی لمحہ پہ رہے نہیں اس طرح نہیں ہونا میں حضرت ابو دجانہ ٹانگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ میں حضور کی ختم نبوت دی جان لڑتے ٹانگ ٹوٹ گئی حضرت ابو دجانہ دی صحابہ کیا علاج کرانا ہے میں چھوڑو یار میں اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں 80,000 کے لشکر آپ نے چھاڑ مار دیتی تھی 80,000 کے لشکر ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ ہوتے چڑھ گئے سن کلے ہوتے آپ نے بھی چھاڑ مار دیتی تھی میں جس اسلام دیا گلہ کرتا ہوں اسلام گھر بیٹھے ہو جی حالات نہیں ہو جی گیا جی ہو جی مولوی ایویں شور پایا بچے حشر کو ہوگا یہ معلوم ایسی شور پایا یا تھوڑے ایمان بچایا ہوگا یہ بات کیا بات گل کر دو تسی خدا نے بندے ہو جیسی فیض آباد نہ جاندے تے اللہ دا عذاب آ جانا شکر کرو اسی اللہ دا عذاب جڑا ہو ٹڑ گیا ساڈے سمل دی وجہ پتہ ہے نا ججن کی تکلیف ہے انہاں ججن جڑی تکلیف ہے نا اے وے انہاں دے منصوبے بڑے بڑے سن جے میں انہاں 1953 وچ 10,000 بندہ شہید کیتا 2 ساڈے بزرگ پھانسی تک لے گئے 1.25 لاکھ بندہ انہاں قید کیتا تے مسئلہ پھر حل نہ ہویا انہاں دا یہی منصوبے سن کہ اتنے لکھاں بندے قید ہوندے ہزاراں شہید ہوندے تے پھر 21 سال ختم نبوت دا نام کسے نہیں سی لیا اتنا انہاں ظلم کیتا سی 53 وچ 21 سال پھر کسی نے نام نہیں سی لیا 74 جا کے پھر ختم نبوت دا نام لیا ایڈا ظلم ہویا سی 53 وچ انہاں دا اے سی کہ یار اتنے بندے ہزاراں مردے مولوی خادم ہونا دی گردن میں اسی پھندے پاندے شاہجی گرفتار ہوندے اسی انہاں دے ظلم و ستم کر دے انہاں دے آزاد کٹ دے تے کم از کم ایک صدی ختم نبوت دا نام ڈر کے کوئی نہ لیندا اے سارے مرے اس واسطے کہ یار ہویا کہ 8 بندیاں نے صرف دیتا ہے تے
پوری دنیا کے ختم نہ ہوگا مسئلہ آسمان تک جا پہنچا مسئلہ ہے جو پوری دنیا 8 بندے دے کے اسی انہاں دی ٹینڈ کر رہے اور ساڑا تیر جڑا سی وہ نشانے تے لگیا نام شاید چشتی صاحب نے جو گل دسی کہ قیامت تک سانو کوئی اینج بھی نہیں کہے گا نا یار ظلم کیتا ہے وزیر و مجرم نہیں سی تے نا بندہ غلط لا کے آئے انہاں دا بڑا بندہ بھی کہندا مجرم اے ہی سی جنوں تسی ہٹایا ہے اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی شکر ادا کریے نا ہم ابرمو امران فینا مبرمون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چال انہوں نے چلی اور ایک چال ہم چلیں گے اور وہ چال فیض آباد میں رب العالمین نے خفیہ اپنی تدبیر فرمائی پوری دنیا کے منصوبے الٹ ہو گئے ان کے تو بڑے گندے منصوبے تھے ہم تو آپ کو بتاتے نہیں مطلب بہت دل نہ ہو جائے آپ کو نہیں پتا ان کا ہمارے بارے میں کیا نظریات تھے انہوں نے ایف سی کے ایسے لوگ لائے جن کو بولی نہیں آتی تھی پتہ نہیں ان کو کیا پٹیاں پڑھاتے رہے بنی ان کو کہتے رہے یہ مرزائی ہیں یا کوئی ہندوستان کے لوگ آ بیٹھے ہیں وہ تو ہمیں گالیاں دے رہے تھے ایف سی کے لوگ اور وہ بکواس کر رہے تھے جو میں ادھر سپیکر میں بیان نہیں کر سکتا انہوں نے ہر چال چلی لیکن وَمَكَرُوا اللہ ایک بدماشی انہوں نے کی وَمَكَرَ اللہ اور ایک خفیہ تدبیر اللہ نے فرمائی پوری دنیا میں ختم نہ آئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے کل میں بادامی باغ جا رہا کہ منڈے ساڑھے اگر نعرے لا رہے تاریخ ختم نبوت دے تھے لبیک دے ایک بندہ ہوتے اپنا چھوٹا جا بچہ شیر کھار چار کے کھڑیا وہ تو ہاتھ پکڑ کے کہنا سی تو ہی نعرے لا رہا لبیک دے تو کیوں یہ جو صورتحال بنی نا بچے جوان بوڑھے سارے کہنے آیا آیا دین آیا دین آیا آیا خادم کی تفتیش کرتے ہو مولی خادم پہ جانے بازار گڈی روک کے ریڈی والے نہ بھی سلام لینا ہے بغیر پروٹوکول کو بغیر کسی جناب پولیس والے تو بغیر اپنے کو گن مین رکھے ہوئے میرے نال تے چوچے تے ہیں دو ترا انہوں نے ایک چنڈ لگی تے ویسے نہ شہید ہو جاتے ہاں جی سمجھ آئی نا بات میرے کو ایک پاڑے کو سوال ہونا چاہیے کہ جناب کے کورٹ پہنچن لگیا 50 لاکھ دا وکیل چاہیے انصاف لینے واسطے اصل درد یہ اٹھیں کہ جب محمد عربی دا دین آئے گا نا پھر 50 لاکھ دا وکیل نہیں چاہیے ہوئے گا جاندیاں قاضی القضات مسجد ستون نہ ٹیک لا کے تے لکھاں روپے دے فیصلے مفت کر کے چلا جائے میں جس اسلام کی گلا کر رہا ہوں اس واسطے انہوں پریشانی لگی کہ دین آئے گا تے کورٹ کو چل کے گھر آنے تک دسو نا روزانہ قوم دے پروٹوکول دے لکھاں روپے کون ضائع کرنا اسی تے قوم دے خزانے تے بوجھ نہیں ہاں جی اسی تے قوم دے خزانے جو نہیں تنخواہ لیندے اسی تے جڑیاں لینیاں سن وہ بھی چھڑ دیتیاں محکمہ اوقاف وچ ہاں میں اپنے 20 سال دی نوکری تے پیسے نہیں لے میں نے کہنے سن لے میں کہ سنبھال کے رکھو نہیں چاہیے میں نے کہا انسان پتر بھرتی کرا میں کہا میرے پتر میں مجھے روٹی نہیں چاہیے تھی جس مسیح تھی جو ختم نبوت کی تقریر نہ کر سکے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے کو پوچھ دے ہو روٹی دا روٹی ایسی پوچھنی تو آڑے کو یہ اصل ہے انہوں نے حضور پریشانی ہے لگ گئی بچہ کہنا دین آیا کہ دین آوے تو پھر 36 پیوند لا کے اسلام حضرت عمر نو مدینے تو چل کے تو دمشق لے جاندہ
تے راستے جاوے ملک شام تے رات پہ جائے تے شام دا قاضی القضات حضرت ابو درداء صحابی رسول میں انہاں دی قبر انور ویکھی ملک شام دے قلعے دے دیوار وچ آپ دی قبر انور ہے پوری مسجد بھی بڑی ہوئی قبرستان بھی بنیا وہ دیوار اتنی بڑی میں 10 منٹ بعد دیوار دے باہر کھڑا ہو کے میں دیکھتا رہا میں کہا صحابہ کیڑے پاسوں چڑھے ہونے اتنی بڑی دیوار ہو اسی تو مسیطے نے سپیکر نہ بچا سکے ہاں میں 10 منٹ بعد ابو درداء دے مزار دے باہر کھڑا رہا میں کہا جناب وہ کیڑے شہنشاہ تھی تسی کیڑے پاسوں آ چڑھے ہو تے ایڈے بڑے بڑے تساں قلعے فتح کیتے تے تیبند بدے ہوئے تے کھجورا بھی راج کے تساں نہ کھا دیا اور کیڑی پاور نال تسی آئے تو پھر آواز آئی قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ اے درد اثر اٹھے کھڑے انہاں نوں اور گلاں وچ اور گل ہے تسی ہن پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ اور موٹر سائیکل تسی کتنی زندگی چلائیاں اس کام تسی اگر پورا سال ہے اپنی موٹر سائیکل لے کے میدان وچ آ جائے ویسے سائیکل چل دیاں تے جیڑی موٹر سائیکل رسول اللہ دی ختم نبوت واسطے چلے لبیک یا رسول اللہ جی رضوی مرے تھے یا لاہور مرے رضوی کی بات چھوڑو حضور کی بات کرو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جناب تسی میرا نعرہ نہیں لانا ہے اے اگے نعرے بہت سارے لوگوں نے بند ہوئے تو میرے خلاف گلا کر کہنے چنگے بھلے اسی جاندے سی آیا ہی آیا سنیوں نے فلان پالا میں کہتا ہے نہ پاڑے پورے نہ سٹو پرے یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بہت سارے لوگوں نے نعرے تو ادھر دے ساڑھے نعرے بند ہو گئے میں کہا میں تو بند نہیں کرائے قوم لا دی نہیں توڑے نعرے لا لا کے دے ریڈیا پنڈا چکی پھر سنی ساری زندگی کیوں جی میرے بعد یہ بھی رپورٹ گئی کہ یہ بڑا متکبر ہے پتہ ہے کہ کیوں انہوں نے لکھی یہ گل اس واسطے لکھی کہ میں پرانے کپڑے پوا کے نا اپنے شاگردوں نے ترپڑ پوا کے تو میں وزیرہ نہ جا بیٹھا ہے چکڑا پا گیا میں اپنے شاگردوں نے میں کہا تسی مذاکرات کرو انہوں نے کہنے نے متکبر ہے میں کہا میں نہیں انہوں نے ملنا تسی ملو وہ کہنا ہے ایڈا متکبر ہے خیمے بیٹھا رہا سانو نہیں ملے میں کہا میں ملتا توڑے ہے تو ہمیں ترپڑا ہی ملنا ہے بچے ترپڑا مل گئے کیا بات ملیا ترپڑا انہوں نے درد اصل ہے متکبر میرے جا مسکین آدمی کی تکبر کر سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا بیسل عبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو اپنے خیال میں بڑا بن جائے اور بلند و بالا رب کو بھول جائے بیسل عبد عبد تجبر واعتدا حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان جو ظلم و جبر پر اتر آئے اور ونسی الجبار الاعلی اس جبار اعلی کو بھول جائے فرمایا بیسل عبد عبد صحاب لہا فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو رب کو بھول جائے اور کھیل کے اندر اللہ و لعب میں مبتلا ہو جائے اور ونسی المقابر والبلا قبرستانوں کو بھی بھول جائے اور اپنا گل سڑنا بھول جائے حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان اگلی بے حدیث پڑھ گئے ہو فرمایا بیسل عبد عبد عطا و طغا فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائے عہدہ مل جائے تو سرکشی پر اتر آئے اور لوگوں کے سامنے بڑا بن پھرے اور ونسی المبتدا والمنتہا اپنی ابتدا بھی بھول جائے میں وہ ایتا پڑھا نا ایتا تو ترجمہ یخرج من بین الصلب والترائب من ماء دافق دافق کا میں معنی کرا تو مجھے پریشان جس پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب فرمایا وہ پانی تیرے باپ کی پشت سے نکلا اور تیری ماں کے سینے سے نکلا ہم نے تجھے اس سے پیدا کیا وہ پانی کون سا ہے من ماء مہین
فرمایا ہم نے تجھے ذلیل پانی سے پیدا کیا۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ جبر پر اتر آئے اور ونسی المبتدا والمنتہا، اپنی ابتدا بھی بھول جائے میں کس قطرے سے بنا ہوں، کیوں جی؟ اور قطرہ باہر چلا جائے تو غسل واجب ہو جانا، اندر چلا جائے تو مطلب انسان پیدا ہو جانا، اس قطرے سے انسان پیدا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو اپنی ابتدا بھی بھول جائے کہ میں کس قطرے سے پیدا ہوا، اور منتہا اور انتہا بھی بھول جائے، جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ پرانی قبر اکھڑی تو دیکھا تو بدن دا حصہ بھی کوئی نہیں سی، کفن دا ٹکڑا بھی وچ کوئی نہیں سی۔ میرے آقا نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو اپنے جناب بڑا بن بیٹھے اور اپنی ابتدا کو بھی بھول جائے اور اپنی انتہا کو بھی بھول جائے۔ کیوں جی؟ یہ ساری حدیث میں نے یاد ہے کہ حضور نے فرمایا بدترین بدترین بدترین، آخر تک حضور نے فرمایا بے سب عبد یختل الدنیا بالدین، فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو دین کے لبادے میں آ کر میری امت کو دھوکہ دے۔ یہ میرے آقا فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نقطہ بروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ میں اگلی حدیث پڑھ لگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وآتى الرجل امرأته وحق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وصادت القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت الكائنات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ میرے آقا نے فرمایا جب لوگ اتخذ الفیء دبلا، فرمایا جب لوگ قومی خزانے کو ذاتی دولت سمجھ کر رگڑ جائیں گے، والامانۃ مغنما لوگوں کی امانتیں رگڑ جائیں گے، اور والزکاۃ مغرما لوگ زکات کو چٹی سمجھیں گے، اور وتعلم لغیر الدین لوگ دین پڑھیں گے لیکن دین مقصد نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ کر ٹیکنالوجی بیالوجی پڑھتے رہیں گے۔ سویرے بستے چائے، گاؤں کے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ کیا بننے جا رہے ہیں؟ دین کے باغی بننے جا رہے ہیں۔ جیڑا بھی دفتر پہنچا، جیڑا افسر بنیا، جنہوں کوئی دو پھول لگے اور دین کا رہنما بن کر تھا، کل واللہ بھی پڑھنی نہ آئی۔ 10 سال میں، یہ 10 سال میٹرک میں نے 3 مہینے میں کی۔ میں نے کہا یہ تماشا کیا لگاتے ہیں، میں نے صرف 3 مہینے میں نے بند کر دی تھی۔ میں کہا ہے میں زندگی پر بار کر رہی ہوں، میں 3 مہینے میٹرک کی، میں قوم کی بربادی نہ پائی۔ حضور دا دین آن دیو۔ میرے آقا نے فرمایا قد ترکتم فیکم لن تضلوا ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، جب تک تم نے قرآن سینے سے لگائے رکھا میری امت کبھی بھی برباد اور گمراہ نہیں ہو۔ کیوں کہ آج قرآن پڑھتا ہی کوئی نہیں، جو پڑھے انہوں کہہ دیں تو مولوی بن گیا۔ دسو نا گال کتنی بڑی، قرآن پڑھنے پر تو مولوی بن گیا۔ جس بچے کو قل ہو اللہ بھی نہ آتی اور کہتے ہیں اے بندہ دنیا دار ہے، اے زمانہ ساز ہے، میں کہا میدان ہو دے 70 لاشاں پہیاں سن۔ حضور نے فرمایا ایو محضر للقرآن، فرمایا صحابہ نے تو بڑا کاری کیڑا ہے، جب فیضا و شیرہ لہو صحابہ کہتے سن دیا ہے سب تو بڑا کاری۔ میرے آقا چک کے انہوں نے سب تو پہلے قبر اجرا دیا۔ کیا جی تسی تاریخ لگایا کہ یا رسول اللہ نے ووٹ دیو، گلی گلی اے مسلمانہ دیا دیا جہازہ میں جناب لوگوں روٹیاں نہیں پیش کرن گیا، اسی انہوں نے کہا کہ تانوں 3 گنا تنخواہ ملے گی، گھر بیٹھ کے اصل قرآن پڑھاؤ تسی۔ مسلمانہ دیا دیا لوگوں دیا جنسی تسکین واسطے
کہ وہ انہوں نے غربت تو فائدہ اٹھایا جائے کہ وہ جہاز جناب لوگوں نے روٹیاں پیش کرن نا این نہیں ہوئے گا. جب محمد عربی دا دین آئے گا تسی دیکھنا کہ پھر مسلمانوں دیا دھیاں بازار رکھتے این نہیں ہوئے گا. لوگ دیکھن گے اے محمد عربی دے مسلمانوں دی بیٹی آ رہی. بس میں کل مکان لگا تسی سانو ووٹ دیو ایک باری. اے جڑے میں خطرات لے کے خطرات تو اگے گل ہو جانے سانو کہنے جی روڈ تسی ملک کے میں چلاؤ گے. میں پٹی صاحب گل کر کے جا رہا ملک کے چلاؤ گے سرکاری ہون جڑے بلڈنگاں بن دیا نا 1 کروڑ دی بلڈنگ ہوئے تے 1 ارب دا ٹھیکہ ہوتا ہے چلیا 1 کروڑ بھی نہیں اسی 50 لاکھ جو بلڈنگ بنا دینی باقی جڑا پیسہ بچا ملک نہیں چلنا. چلے ہو تسی ملک کے بعد دولتاں لوگ ڈھیر لگ جانے لینا والا کوئی نہیں ہونا. صرف محمد عربی دا دین آن جاؤ. ہاں اینا لٹیرے کو جان چھڑاؤ بس جڑا بھی آوے ان کا پرے ہٹو ہے محمد عربی کے دین کی بات ہے. میرے آقا نے کی فرمایا لوگ دین پڑھیں گے لیکن دین مقصد نہیں ہوئے. وزارت الاسوات فی المساجد مسیطہ وچ آوازاں بڑیاں بلند ہون گیاں. مولانا صاحب آج تسی سیاسی تقریر کی تھی حضور فرماتے ہیں مسیطہ وچ آوازاں بلند ہو جان گیاں. صدر کہے گا مولانا صاحب تسی رہنا ہے تسی آئندہ کسی سیاسی بات نہیں کرنی. انہوں پوچھ اس کمینے کو تو میں نے خطبہ لکھ کے دینا تو سانو بیانیاں لکھ کے دینا مولویاں نو جنہوں کل واللہ نہیں آدھی ساڑھا بیانیاں رسول اللہ 1400 سال پہلے بیان فرما دے. آن عبداللہ اے میں بیانیاں رسول اللہ کا سنانا لگا علماء اس بیانیے تے رہو ورنہ مسیطہ چھاڑ دو اور کام کرو یہ نہیں بیان دین کر سکتے تو آڑی ڈپٹی رسول اللہ بھائی اے کون ہو انسان منع کرنا آڑے. آن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتہو فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق قصرا او ليضربن الله قلوب بعضهم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. یہ بیان ہے ہاں جی جی یہ بیانیاں علماء کو حضور دے کر گئے کسی ہمیں بیانیوں کی ضرورت نہیں. میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے علماء نے روکا قوم باز نہ آئی. ظاہر ہے جب باز نہیں آئی تو پھر قوم ظلم پر اتر آئی. بنی اسرائیل کے مولوی ہتھکڑیاں جیلیں برداشت نہ کر سکے فجالسوهم فی مجالسهم وآکلوهم وشاربوهم. فرمایا مولوی قوم نہ رل گئے کھانا پینا کٹھا ہو گیا. سبحان اللہ چودھری صاحب تہاڈی کیا بات ہے تسی تے عاشق رسول ہو. سٹیج تے عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کے مرداروں کے ساتھ کھڑا ہو جو ختم نبوت پر حملہ کیا ان کے ساتھ کھڑا ہو. عاشق رسول وہ ہوتا ہے عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو لاہور سے چل کر فیض آباد جا کر ڈیرا لگاتا ہے. اے جی پی ٹی آئی دا چودھری ہے اے جی فلانے دا چودھری ہے چلے تو روٹیاں دی چند روٹیاں دی خاطر تو عاشق رسول کہنا ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے. لو جی میرے آقا نے فرمایا 2 نبیوں دے ذریعے اللہ نے انہاں مولویاں تے لعنت کی تھی جناب عیسیٰ اور جناب داؤد دے ذریعے. اے مولوی یہ تو دستن نہ سی نبیوں دے وارثاں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حق بیان نہ کیتا کہ نبیوں دے ذریعے مولویوں تے اللہ نے لعنت بھجوائی. فلعنهم على لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم. حضور نے فرمایا 2 نبیوں کے ذریعے اللہ نے انہاں مولویوں تے خالی ہاتھ چوانا مولویت نہیں ہاتھ چوانا پیری نہیں. بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں کر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. ہاں جی کربلائی پیر پڑھنا پہنا ہے پھر کربلائی پیر. ہاں کیوں جی جیڑا پیر ختم نبوت مسئلے سے باہر نہ نکلے ہو کیڑا پیر ہے انہوں مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا ہو کہنا ہے مسئلہ تھا مولی خادم دسید سید زہید الحسن چاہتا ہوں. اگلی گل تو آڑے تے علماء سنو تو آڑے تے حضور نے کتنا اعتماد کیتا. فجلس رسول اللہ وکان متقیان. عبداللہ بن مسعود کہنے بنی اسرائیل دا مولویہ نے حضور نے ٹیک لا کے ذکر کیتا
جو اپنی امت کے علماء دیواری آئے تو حضور اٹھ بیٹھے فرمایا اللہ والذی نفسی بیدی، فرماؤ میری امت کے علماء تم میری امت کے ذمہ دار ہو، نانا اس ذات کی قسم جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے وہ بنی اسرائیل کے مولویوں جیسا کام نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حالات جیسے بھی ہوں تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ بس اتنا ہی؟ فرمایا نہیں یہ تواڈے دور وچ کوئی ظالم ختم نبوت تے ڈاکہ مار بیٹھے، جے ممتاز قادری نو پھٹے لائے، جے مسجداں دے سپیکراں نو پے جائے، جے مرزائیاں نو کہے بینڈ براون، جناب میچاں واسطے مسیتاں بند کر دے تو ظالم دے نال لگنا ہے۔ فرمایا نہیں وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، ضرور بے ضرور اس ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہنا کمینے کدھر جا رہا ہے، محمد عربی کا دین تو یہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ توجہ، بس میں گل مکان لگا، بالکل گل ختم کرنا۔ یہ بھی تھوڑا ذوق ویکھ کے میں دعا چلوا کیتیاں، ورنہ سویرے جمعہ بھی ہے، پتہ ہے جمعہ والے دن تے مینوں ایک منٹ بھی فرصت نہیں ہوتی، اور یہ فلانی جگہ بندے آ رہے ہیں، فلانی جگہ بندے آ رہے ہیں، میں جمعے دی سویر دا ناشتہ جڑا بعد میں عشاء ویلے کرنا، میرے کو حساب ہوندا روٹی کہاں سے کھاتے۔ یہ سوال ہونا چاہیے تم روٹی کیوں نہیں کھاتے، اور یہ سوال ہونا چاہیے کہ روٹی نہ کھا کر تم زندہ کیسے ہو، کیوں؟ اچار کھا کر تم اتنی بڑی تقریریں کرتے ہو اور جناب درمیان میں پانی بھی تم نہیں پیتے، نہ چائے گرم گرم پیتے ہو، کوئی نہیں کرتے، گالے میں چکے ہوئے، میں کہا گالے میں تو ہو رہے، گالے میں چو جاؤں جی، یا میں کہا دوسری پڑھو میں ذرا چائے دو گھٹ، میں نے آج تک کوئی بندہ میری اتنی عمر ہو گئی تو ثابت نہیں کر سکتا دوران تقریب میں پانی پیتا ہوں۔ بالکل کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یا میں آندھا ہو کہ بھائی پہلے میں روٹی کھواؤ، میں پشاور چلیا تو پہلے روٹی دا بندوبست کرو، فقیر تھوڑی دیر آرام کرے گا، پھر فقیر 4-5 بندے مٹھیاں بھریں گے، پھر فقیر پوری تیاری کے ساتھ سٹیج پر آئے گا، پھر دیکھو جی حضرت صاحب کیسے تشریف لانے والے ہیں۔ ایک گلہ جڑا بندہ کرے وہ حق نہیں بیان کر سکتا۔ ہاں جی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں من صبر الخلا والبقلا لم یستعبد، فرمایا جنہیں سرکے تے سبزیاں تے گزارے کیتے نا جس مولوی نے، قیامت تک انہوں غلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ دا اپنا ذاتی فرمان، امام ابو یوسف نے لکھ کے گئے سن، فرمایا پترا مرغے بٹیرے وال گیوں تو پھر فتوے نہ دے سکے گا، پھر ججی دی کرسی تے بیٹھ کے تو نمریاں کرے گا، ہارون رشید کے سامنے پھر تلوار تو نہیں چک سکے گا، سبزیاں کھا کے کام چلاوی، پھر ہارون رشید بھی تخت تے بیٹھے ابو یوسف کا نام سن کے کم در۔ میں یہ گل اس واسطے تھا، ہاں جی سانو کدی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ساڑی اے میرے کپڑے اس تو قیمتی نہیں کدی میں پائے کپڑے، جو قیمتی ہومن بھی صحیح کہ میں نہیں پانا، اے پگڑی بننا مجبوری، یہ بھی سستا جائے میں کپڑا پانا، اے 2 واس کٹان میری ہیں، ایک دھونا ایسے رنگ دیا، ایک دوسری پا لینا، نہ کوئی میچنگ، تارے میرے تو میں تیل لانا، اور جڑا بندہ ایک باری لائے 10 منٹ طرف رہے گا پورا بندے ورزش کرا دا ہوتا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا، میں اپنے والد صاحب نے لاندے ہیں ویکھے آتے لو تو میں بھی وہی لاندے۔ یہ تو ہی کمال ہے، برشی ہوتی میں آج تک برشی نہیں کی تھی، دان میرے سب تو زیادہ صاف ہے، میں مسواک کرنا، آج میں مسواک کرنا۔ ام المومنین فرمانیاں جدو بھی حضور گھر تشریف لائے تو سب تو پہلے حضور نے مسواک فرمایا، آج جتنی بیماریاں نہ امت آج مسواک شروع کرے 99% بیماریاں مک جائیں، میں گارنٹی دیں گا۔ اسپتال بند ہو جانے جدو تاریخ دی حکومت آنی، نویں اسپتال کوئی نہیں کھولنے، بیماری کوئی نہیں ہونا بندہ، نہ بلڈ پریشر ہونا سی، یہ چیز کھانی نہیں دینی جدے نہ بلڈ پریشر ہوئے، تو میں چٹنی نہ کھانا کر رہے تو
بھی قسم سے تو سننا ہو تو گوشت بھی نال قورمے بھی نال تو جناب بوتلیں بھی بلڈ پریشر نہیں ہونا اینو 2 دن بھوکا رہا تیرے بلڈ پریشر نہ بھی کوئی شے نہیں رہی کمال والی بات ساڑھے کو مفت علاج ہیں 80 سالہ تجربہ کار سے ایسی بابا کیا بات کیوں نہیں میں پڑھنا سچی گل کر رہا ہے میں نہیں گل کر رہا میں نہیں پڑھے حضرت عمر کے زمانے آپ دی 36 لاکھ مربع میل سلطنت تے حضرت عمر نے ایک ہسپتال بھی کھلوایا ہو میں نہیں پڑھے کیا بات ہے کیا بات ایک گلی بھی بنوائی ہوئے پکی بھائی مدینہ پاک چونکہ بارش ہو جاندی تے گلی پکی بنا دے گے اے گل بنیا 2 سپر پاور آپ نے پیروں وچ سٹ دتی جڑیاں قوماں روڈا بنوان وہ اپنی دھیاں بیچنیاں پہنیاں جڑیاں قوماں بغیر روڈا تو زندہ رہن وہ اپنی دھیاں پھر چھڑا کے واپس لیا یہ عافیہ صدیقی دی ماں نے میں نے گل دسی جڑی شاہ صاحب نے سنائی کراچی انہیں کہ عافیہ صدیقی ہر روز اور کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا راتی صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا کہنے لگے میری دھی کپڑا سر تے پا کے رونے لگ پئی ہر روز روندی اور راتی دیوار نال کر لاندی کہ ہنے محمد بن قاسم دے گھوڑے آ رہے ہیں یہ تو سانو بھی کہنے ہیں تسی کیوں نے گلا میرے خلاف اور میں کی کرنا کاڑا کردا ایک غازی تنویر قادری میں انہوں نے 3 مارچ نو والد صاحب دے ختم تے گیا تو انہوں نے گھر پہنچے تو فون آ گیا انہوں نے میرے نام ادھا گھنٹہ گفتگو کی تھی فون ہوتے میں نے کہنے لگے لاہور چو میں شاہور نے 10 دیا گا اس پیر دا نام کہنے پاکستان چو بڑے پیر آئے میرے کو سکاٹ لینڈ ملن انہوں نے کہا مولی خادم نہ تعلقات چھڑ دے انہوں فون نہ کیتا کر نہ انہوں خط لکھیا کر تینوں اسی رہا کرا دیا گے غازی تنویر ہس کے نہ میں نے کہنے لگا جب وہ پیر پوری گلہ کر چکیا نا تو میں کہتے ہیں یہی گل ہے کہنے لگا ہاں میں کہ اٹھ کمینے دیا پتر ہے تھا حاجی تنویر صاحب کہنے لگا اٹھے تو میں ساری زندگی کے اندر رہے تو کوئی پرواہ نہیں بولی خادم اللہ کا فون دی بھی گل کروں گا خط بھی لکھ میں شاہرہ نو 10 دیا گا اس موقیر کا نام اجے مجمع دسن نہیں مجمع دسن دی باری آئی پھر بھی میں 10 دیا توجہ مولی خادم اللہ اتنا ڈر ہے ٹھیک ہے اور اس نال بھی ہٹیو کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ توجہ اے ساڑا بچہ ہے کی نام ہے انہیں کیا بھئی وہ گل سناؤ بھئی ایسی خون پیندے ہیں بس ہے گل میں سنا کے میری گفتگو ختم جنگ یرموک کے تیرے میری تقریرہ سن دے ہو کتنے کافر سن بھائی چل 3.5 لاکھ تے صحابہ سن 36,000 صحابہ دے کپڑے دستاراں پھٹی ہوئیاں جنگا کر کر کے جسم کمزور تلوارہ نو دندانے پہ ہوئے انہاں دا جنرل آیا سامنے ماہان ہونڈا ماہان میم الف ہے الف نون ماہان او صحابہ نو بیٹھ کے کہنے لگا سنو ذرا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الیہ نؤتی کل رجل منکم 10 دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا اور کہنے لگا ہوئے اسی جاننے ہو تو انہوں بھوک تے ننگ مدینے پاک پہ پڑھ کے لے آئے اسی بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو تے ساڑھی سلطنت تے آ دوڑے ہو تے ہر فوجی نو بھیجو 10 دینار دے آنگا سونے دے
سالانہ روٹی دیاں گا، کپڑے دیاں گا، چلے جاؤ مدینہ پاک واپس. فیضا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلہا. وہ کہنے لگا پریشان نہ ہونا، آئندہ سال میں پھر بھیج دیاں گا. ہونا کو صحابہ کی کہتے ایسی شریف لوگ ہونے ہیں. یہ تو شاید مسعود بھی کیا بھائی مودی دے جنرل نو جواب مولوی خادم ہی دے سکتا. میں ہی جواب کیا میں کہہ سکتا ہوں گانا موتر پینا لیا اور مودی کا جنرل آتا ہے پتہ نہیں تیری نانیاں دادیاں دے حمل ڈھائے پاؤندے سن محمود غزنوی دے گھوڑے دے ٹاپر تو ساڑھے تے حملہ کرنا ہے. یہ میں گل کر سکتا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون نال کدی ہندو نسیا ہندو نسے گا محمود غزنوی دے گھوڑے دے ٹاپر ناس شہاب الدین محمد غوری دے جذبہ جہاد ناس. ہاں جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو سالتا چونکہ جو پترہ چاندہ تھے کچھ آیا. جواب ہے جی ہو سکتا ہے ہونا کہ سننا جواب اسلام کا مزاج ہے. انہیں کہا بھوکے ہوئے اور رنگے ہوئے تھے صحابہ کی کہنے نہیں اسی تو شریف لوگ ہونے ہیں. اے ویکھو نہ کپڑے پہن کے تھے بھوکیا، اے ویکھو نہ جیب وچ روٹی ہے کتے بھوکیا. اور ذرا سنو خالد بن ولید گل کی تھی. فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. لاؤ جی میری گل بھی ہو گئی. ایسے ذوق نال تسی زندہ رہنا ہے. اسلام کا مزاج سر جھکانا نہیں ہے. 3.5 لاکھ فوج کھڑی ہوئے تو جنرل ہنڈا گردی کرے اس جناب رومیہ دا جنرل ہنڈا گردی کرے تو پھر مسلمانہ دا سپہ سالار سیف من سیوف اللہ. اللہ دیا تلوارہ میں جو ایک تلوار ہے رسول اللہ نے فرمایا خالد اس تلوار کو پھر اس گندی تلوار کو یہی جواب دینا چاہیے جو اپنی تلواروں پر ناز کر رہا تھا، اپنی روٹی پر ناز کر رہا تھا. خالد بن ولید فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا. فرمایا گل انج نہیں اسی آئے ضرور مدینہ پاک تو لیکن انج نہیں جی تو بھون گیا. انہاں کیا کیویں آئے ہو ہن ذرا سننا. انا قوم نشرب الدماء. جی میں صحیح ہوندا نا تو میں ایک لاتوں تے کھڑ کے میں تانوں دسدا کہ خالد بن ولید دا انداز کسی جواب اور میں آئے سانو بھوک نانگ نہیں کڑ کے لے آئی اسی محمد عربی جو غلام ہاں جڑے خون پی دیا. اِنَّا قَوْمٌ نَشْرَبُ الدِّمَاءَ. ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کسی صحابی نے پیچھو استغفر اللہ نہیں پڑھا یہ ہم کہاں خون پیتے ہم روٹی کھاتے خون تو حرام ہے. کیسے صحابی نے پیچھو معاذ بن جبل بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، عشرہ مبشرہ بھی موجود، 100 بدری صحابہ بھی موجود، حضرت مسنہ بھی موجود، شرحبیل بھی موجود، حضرت قعقاع بھی موجود، ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود، حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی موجود، حضور کے غلام بن کے موجود، حارث بن ہشام انہاں دے چاچے بھی موجود، انہاں دا پتر عمر بن اکرمہ بھی موجود، بڑے بڑے شیر صحابہ موجود پیچھے کھڑے. خالد بن ولید کا جواب سن کر استغفار نہیں پڑا. ان کو پتا تھا اس بدماش اور ہنڈے کا جواب یہی بنتا ہے جو خالد دے رہا. اور ذرا سن ایتھے کیوں آیا اسی پینے خون وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ. چونکہ اسی خون پی دیا سانو خون پین دی عادت ہے کہ مدینہ پاک وچ خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ نہیں کہ مسجد امریکہ کہے تو مسجدوں کے سپیکر اتار دو، امریکہ کہے تو دھیاں بیچنیاں شروع کر دو، امریکہ کہے تو ممتاز نو پھٹے لانا شروع کر دو، امریکہ کہے تو جناب ہولیاں منانیاں شروع کر دو. سندھ اسمبلی وچ چوڑے ہو پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہولیاں منانی تھی تو انہیں بچیوں نے اس لیے اٹھائی
20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां इसलिए दी, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई पाकिस्तान बनने के, इसलिए मुसलमानों ने हिजरत की कि यहाँ असम्बलियों के अंदर होलियां मनाई जाएगी और ऐन नमाज के वक्त मैच कराए जाएंगे और अजान के वक्त गाने चलाए जाएंगे, बच्चे उड़ेंगे नहीं होना, तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह और मैदान चाहिए, हाँ उड़ेंगे नहीं होना, हाँ उड़ेंगे नहीं होना, साढ़े नाल खड़े हो वो जैसे तुम गलत ला रहा है फिर सान गोली मार दो, बजाय इसके तो और में गोली मारे, तुसी उठ के मार दो मज में, मौलाना गलत गल कर रहे हो, जे सही कर रहे हो फिर दिलो जान ना तारीख नाल खड़े हो वो, हाँ मार तो इंजी भी जाना है किधर, हाँ चाहे जितना मरिए ना बंदा यार का मत कर। बस खड़े रहना, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं तकलीफ मुकान लगाए जो खड़े रहो, बस आखिरी में गला था, थक गए हो, सुभान अल्लाह, ऐ तो गल है जब ट्रक भी परेशान हो, हाँ ट्रक ऐसे वक्त परेशान है, पता है वो कहता पाकिस्तान को $35,000 वापस लो, वो कहता तो पैसे बता देते से दीन कटो तो फायदा बाद है, मौलवी की कर रहा है $5.5 वापस लो, ट्रक पैसे को वापस मांगता, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਆਪ ਉੱਤਰ ਇਹ ਲੋਕੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾनिस्तान में, इधर आएगा तो साढ़े को गौरी मिसाइल भी है, अब्दाली भी है, क्यों जी नहीं है, शाहीन भी है, हतफ 9 बना चुके हैं सी, तो साढ़े को खालिद टैक भी है, अकरार टैक भी है, तो पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज भी है। बाजवा साहब मलाला नू न मिलो, मलाला आपकी शान नहीं बनती, मलाला मिलना है, मिलना है तो आफिया सिद्दीकी को जाके मिलो, तू ऐसा बड़ा मुसलमान तो जर्नैल हो के मुड़ के तू मलाला नू मिल रहा, तू मलाला नू ना मिल, तू जाके बरमद या बचिया नू मिल, हाँ शाम दिया लुट दिया बचिया नू जाके मिल कि मैं वारिस आ गया हूँ, अब हम मेरे पास एटम बम है, किसी की जरूरत है कि शाम की बच्चियों पर कोई जुल्म करे, आपकी ये शान है, मलाला को मिलना आपकी शान नहीं है, हाँ मैं आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ, हाँ वरना मैं दूसरे तरीके का भी गल कर रहा हूँ, आज मैं तो शहीद गल कर रहा हूँ, मलाला नू न मिलो तुहाडी निशान है कि पूरे आलम में कुफर नू धमकी लाओ, एटम बम हाथ च रख के कि बैतुल मुकद्दस वापस करो, चुड़ो है गल्लां करो जेड़ियां करन वालियां, उस नू मिलते पे हो जेड़ी मतलब कहंदी कि मुझे दाढ़ी वाला देखकर मुझे खौफ आता है, मैं बुरके वाली औरत को देखकर मुझे पत्थरों का जमाना याद आता है, और उसका आइडियल ओबामा है, उसको 1400 साल के अंदर इमाम हसन और हुसैन भी उसका आइडियल न बन सके, दाता अली हजवेरी भी न बन सके, खालिद बिन वलीद भी न बन सके, हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी न बन सकी, क्या करते हो? आपको समझ आया? आप इतने बड़े ओहदे पर बैठकर ऐसी औरत को मिलते हो, आप क्या मैं नहीं मिलता, आप किसी अपने नायब को मिलाओ, कहा मैं मिलूंगा जिस दिन तो ओबामा को जत्था लगा के मिलूंगा, उस दिन उसको बताऊंगा कि मोहम्मद अरबी के सिपा सालारों की अंदर पावर क्या होगी। इस वास्ते बिल्कुल पाकिस्तान की तब्दीली इमरान वाली तब्दीली नहीं आने, हाँ लब्बैक की तब्दीली है, लब्बैक गरीब वाले नारा लाना जिथों गुजरो कवे लब्बैक क्या मुंडे नू की होया, मैंने कहा पुत्र है ही तो होया जेड़ा तैनू होया, तू गाने ते मैं बोलिया मेरे लब्बैक दे नारे ते बोलिया तैनू भी अंदरों कोई करंट ता प्या है, हां बिल्कुल इस तरह करके लब्बैक जेड़ा मर्जी होवे उनका लब्बैक या रसूल ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजी भी नहीं आया पूरे सामने है, इसका घ्यो खा गए हो
کے یہاں تو سکلی تھی زور نا تاجدار ختم بفر سبحان اللہ جی میری تھکاوٹ اتر دی رہے گا